سب ڈرامہ بازی چل رہی ہے. وہ دیکھ لو, وہ نمک حرام ممتاز قادری, جس کی ڈیوٹی تھی کہ تو گورنمنٹ کا ملازم ہے, تجھے بڑا عشق چڑھا ہوا ہے نا جعلی قسم کا. یہ جعلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ والے کے اوپر کبھی نہیں چڑھیں گے. تو بھائی تو اپنی نوکری سے استعفیٰ دے, اور پھر جو تو نے کرنا کر, اپنے انجام کو پہنچ. نوکری کے اندر رہتے ہوئے نمک حرامی کرنا. کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو غزوہ بدر کے قیدیوں کے قتل کرنے کے حامی تھے, لیکن نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر کی شفقت کی وجہ سے وہ لوگ بچ گئے, اور بعد میں وہ رضی اللہ عنہ بھی بن گئے, سہیل ابن عمر اور کئی لوگ. تو کیا سیدنا عمر نے غداری کی اپنے نبی کے ساتھ کہ وہ ان کو خود قتل کر دیتے؟ انہیں پتا تھا اس طرح نہیں ہوتا. یہ لوگ نمک حرامی کرتے ہیں, گورنمنٹ انہیں تنخواہیں دیتی ہے, اور یہ لوگ نمک حرامی کر کے کہتے ہیں جی ہم عشق رسول. بھائی عشق رسول حضرت عمر نے کیوں نہیں پورا کیا؟ وہ بھی غزوہ بدر کے قیدیوں کو قتل کر دیتے. لو سامو مولویوں, تواڈے مرے ہوئے بابے بھی زندہ ہو جاندا, تواڈے سارے بزرگان بے دین, سارے علماء کرائم, انجینئر صاحب کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتے. حضرت عمر نے کیوں نہیں غداری کی اپنے نبی کے ساتھ کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو قتل کر دیتے؟ تمہارے نمک حرام ممتاز قادری جتنے ہیں, یا یہ کوئٹہ کا وہ جو پولیس آفیسر, یا عمر کوٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں حرام خور پولیس آفیسر, جن کو تم لوگ جو ہے وہ ہار میں نہ آ رہے ہو, یہ نمک حرامی کر رہے ہیں. ان لوگوں کو پکڑ کے نا سریعام سزائیں دینی چاہیے. یہ بچے پیدا کر رہے ہیں نمک حرام بچے, اور ان کی نمک حرامیوں کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ چندہ خور مولوی. وہ چندے اکٹھے کریں گے. یار خادم رضوی کے 2 بیٹے ہیں, انہوں نے تو کبھی غازی علم الدین بننے کی کوشش نہیں کی. ہاں اگر کہتے ہیں نا کوئی بندہ کو نہیں, لسٹ میں تو دینا ماں. ہاں آپ کے اعلی حضرت نے سارے دیوبندی اور اہل حدیثوں کو گستاخ رسول ڈکلیئر کیا ہوا ہے, مرتد ڈکلیئر کیا ہوا ہے, واجب القتل ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو بسم اللہ کرو, کراچی تو شروع ہو جاؤ, کروڑوں دیوبندی ہے جے. یہ میں تفنن کے طور پر اور پھکی کے طور پر, اینٹی وینم کے طور پر الزامی بات کر رہا ہوں. اے نہ ہے کہ شروع ہی ہو جان کدھر, ویسے نہیں جو ہوندے ڈردے جے ایک دوے کو. دوے نے اپنی فرینچائز سجائی ہوئی نے, انفی بریلوی تے انفی دیوبندی, اور دوسری طرف دیوبندیوں نے المحند میں بریلویوں کو شیطانی گروہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے بسم اللہ کرو, پھر مکاؤ گروہ. چڑھتے ہیں وام الناس کے اوپر. تو آج تک کسی مولوی کے بیٹے نے غازی بننے کی کوشش بھی نہیں کی. ہو سکتا ہے تجھے کہو کامیاب نہیں ہوئے, کوششیں دیکھیے کسی نے نہیں کی. شروع سے لے کے ابھی تک غازی علم الدین سے شروع ہو جائے تو اڈے سارے دن تھر مولوی, سارے دن تھر بزرگان دین ادو زندہ سنجے جدو نے ایک کام کیتا ہے. 1929 میں اس نے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کی تھی. ہم تو اس کو بھی درست نہیں سمجھتے. قانون نہیں آپ ہاتھ میں لے سکتے. اس وقت یہ سارے بزرگان دین زندہ تھے, کسی کا بیٹا نہیں سامنے آیا. بعد میں ان کی آپ باتیں سنیں, وہ ڈاکٹر اقبال کی بھی آپ کو ملیں گے جی, انہوں نے کہا ترخاڑا دا منڈا نمبر لے کے ڈاکٹر صاحب تسی کے پہ کرتے سو. سب اللہ کے بندو چھوڑ دو, مزے لیتے ہیں یہ. اور اس کی بھی اصلیت میں آپ کو بتا دوں, آپ لاہور ہائی کورٹ سے وہ پوری پروسیڈنگ نکلوائیں. 31 اکتوبر, آج 3 نومبر ہے نا, یہ 3 دن پہلے 31 اکتوبر کو یوم شہادت منا رہے تھے وہ غازی علم الدین کا, اور پوسٹیں لگا رہے تھے. 31 اکتوبر 2020 کو, آج سے آلموسٹ 4 سال پہلے, بی بی سی اردو نے باقاعدہ وہ پورا بیان اس کا نقل کیا ہے, اور یہ کریڈیبل ایک ادارہ ہے. پھر میں نے اپنے سورسز سے بھی پتا کیا, ان کا جی بالکل لاہور ہائی کورٹ کے ریکارڈ میں یہ پوری پروسیڈنگ کورٹ کی اور اس کا بیان موجود ہے کہ اس نے صحت جرم سے انکار کر دیا.
پوچھا گیا کہ تو نے چھری خریدی؟ کہتا ہے میں نے چھری نہیں خریدی. تو ان کا پھر یہ تو چھری لینے کے لیے گیا تھا؟ کہتا میں سبزی لینے کے لیے گیا تھا. ان کا یہ تیرے کپڑے، کہتے کپڑے، یہ قمیض تو میری ہے، شلوار میری نہیں ہے جس کے اوپر خون لگا ہوا تھا. ہر چیز کا وہ انکار کر رہا ہے. وہ تو چھوڑ دیں، مجھے نہیں پتا. میرے اوپر 5 دفعہ جو ڈکلیئرڈ مرڈر اٹیمپٹ میں جتنے 5 کے 5 بندے ہیں نا، انہوں نے پہلی پیشی کے اوپر سے جرم سے انکار کیا ہے. حالانکہ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں. کہتے ہیں ہم تو گئے نہیں کبھی اکیڈمی. اور آنے سے پہلے وہ جو ڈائریاں لے کے آتے ہیں نا، وہ بھی ساتھ اس پہ لکھا ہوتا ہے میں پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا. تو یہ مولویوں کے بچے کیوں نہیں سامنے آتے؟ یہ عوام کا کام ہے ان سے پوچھے کہ تم لوگ کیوں نہیں سامنے آتے. لسٹ چاہیے تو تمہیں دے دینے. کڈو مولوی باہر، مولوی جا کے ذرا اے ثواب کماونا. لوگوں کے بچوں کو یوز کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی جان اور لوگوں کے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں اپنا جعلی جہاد کرتے ہیں. جبکہ قرآن نے کہا کہ اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. یہ تو لوکل جہاد کی میں بات کر رہا ہوں. جو انٹرنیشنل جہاد بھی ہو رہا ہے نا، خواہ وہ تحریک طالبان افغانستان کا ہو، خواہ وہ داعش کا ہو، وہ سب کا سب سنی شیعہ اختلاف ہے. ابھی افغانستان میں کتنا مشکل وقت آیا ہوا ہے طالبان کے اوپر. پہلے طالبان لڑ رہے تھے امریکہ کے خلاف، اب داعش لڑ رہی ہے افغانستان میں طالبان کے خلاف، کیونکہ داعش اہل حدیث ہے اور یہ طالبان دیوبندی ہے. اے تو اڈا جہاد جے لو سامو کہتے ہیں جی وہ جہاد. علی بھائی جہاد پہ بھی کوئی بات کریں، یعنی علی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد تے گل کرن علی بھائی، اور اسی جیکٹ پائیے. اگر دیوبندیاں تے دیوبندی دی جیکٹ پا کے تے داعش تے حملہ کر دئیے، اور اگر وابیاں تے وابیاں دی جیکٹ پا کے تے طالبان تے حملہ کر دئیے. اے جہاد جے ٹوٹل توڑا. اور شام میں بھی سنی شیعہ کنفلکٹ سارا، کوئی جہاد نہیں ہے. اور یہ جو موٹیویشنل سپیکر جہاد کے اوپر بات کرنے والے فراڈیے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جہاد ہو رہا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے. کوئی جہاد نہیں ہے. ہاں فلسطین میں جو مظلوم ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے اوپر تو کافر مسلط ہوئے میں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اسرائیل سب سے بڑا بدماش اور اس کا ابا سب سے بڑا بدماش اس وقت شیطان کا ایجنٹ امریکہ، کوئی شک نہیں ہے. لیکن باقی آپ جتنے کہہ رہے ہیں نا، کوئی جہاد نہیں. ان میں سے کوئی فلسطین نہیں پہنچا اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے، نہ کوئی موٹیویشنل سپیکر، نہ یہ جن کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. جن طالبان کو یہ کہتے تھے امیر المومنین آ گئے، کتنے طالبان کیوں نہیں گئے تھے؟ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ جس دن افغانستان آزاد ہوگا نا، ایک بریگیڈ جو ہے نا کشمیر آزاد کرانے کے لیے جائے گی اور ایک فلسطین آزاد کرنے کے لیے. او میں کہتا خدا دا نہ ہٹے یار، ٹوٹل پشتون موومنٹ ہے، وہ اسلام